نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا. ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ہدایت سے سرفراز کیا، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ابراہیم کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، ان سب کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی تھی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اسی طرح ہم نیکوکاروں کو نوازتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ. اور ہم نے ہدایت یافتہ کیا تھا زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو. کل من الصالحین، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا. نیز اسماعیل کو اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور ہم نے ان سب کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی. دنیا جہان کے تمام لوگوں پر ہم نے ان کو فضیلت بخشی تھی، کیونکہ پیغمبر وقت سے افضل کوئی بھی نہیں ہوتا. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. اور ہم نے ہدایت یافتہ کیا ان کے باپ دادوں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے ان کو منتخب کیا اور ان کو ہدایت بخشی سیدھی راہ کی طرف. صراط مستقیم کی ہم نے ان کو ہدایت بخشی. ذالک ھدی اللہ،
یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن یہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی خاص عطا کے ساتھ ہدایت یافتہ کیا تھا، یہ بھی اگر شرک کا ارتکاب کرتے تو جو کچھ یہ عمل کیا کرتے تھے سب برباد ہو جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر اس نبوت کا یہ مشرک انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس نبوت کا اقرار کرنے کے لیے مقرر کیا ہے ایسے لوگوں کو جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، پھر دوبارہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت یافتہ کیا تھا۔ فبہداہ مقتدی، تو آپ بھی انہی کے راستے پر چلیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس نبوت پر کسی اجرت کا اور کسی عوض کا طالب نہیں ہوں۔ ان هو الا ذکری للعالمین، یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا جہان کے تمام لوگوں کے لیے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیے جانے والے دوسرے انعام کا ذکر کیا ہے۔ ایک انعام تو کل کی آخری آیت میں گزرا کہ یہ ہماری کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے پر عطا فرمائی، اور اسی طرح ہم جس کے چاہتے ہیں درجات علمی اور عملی بلند کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ انعام ذکر کیا تھا، اب یہاں دوسرا انعام ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو یہ انعام بھی دیا کہ پھر توحید ان کے اولاد میں بہت سارے لوگوں کو نصیب ہوئی، اور خاص طور پر ذکر کیا انبیاء علیہم السلام کا۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق کے صاحبزادے ہیں، حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح بیٹا اللہ سبحانہ و تعالی کی دین ہے، ایسے ہی پوتا بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی دین ہے۔ آدمی بیٹے سے خوش ہوتا ہے کہ اس سے میری نسل چلے گی، پوتا مل جائے اور زیادہ تسلی ہو جاتی ہے کہ نسل چلے گی۔ تو یہاں ذکر کیا کہ ہم نے توحید کی جو عظیم الشان نعمت ہے وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اسی طرح ہم نے ان کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا بھی عطا فرمایا۔ کلن ہدینا، ان سب کو ہم نے ہدایت یافتہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ توحید رہی، اگر کچھ لوگ منکر ہوئے تو کچھ لوگ ماننے والے ضرور ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تو جیسے علماء فرماتے 4 تھے یا 4 سے بھی زیادہ تھے، لیکن جو مشہور شاخیں ہیں وہ 2 ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھی اگرچہ حضرت اسحاق کے دوسرے بیٹے بھی ہیں حضرت عیسو علیہ السلام، لیکن زیادہ مشہور شاخ حضرت یعقوب سے چلی، انہی کا لقب اسرائیل ہے۔ تو یہاں چونکہ اسی شاخ بنی اسرائیل کا ذکر فرمانا تھا، اس لیے دونوں کا نام لیا، حضرت اسحاق کا نام لیا اور پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب کا نام لیا۔ فرمایا کلن ہدینا، ان سب کو ہم نے ہدایت یافتہ کیا تھا توحید کی دولت
اور ایمان کی نعمت ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت یافتہ کیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی اجداد میں آتے. پھر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور اس کی اولاد میں سے، اس کی اولاد میں دو احتمال ہیں. ایک یہ کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد لے لیں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر میں نام آیا ہے حضرت یعقوب کا، تو ان کی اولاد ہم مراد لے لیں. اور بعض علماء نے حضرت نوح کی شخصیت مراد لی ہے کہ ان کی اولاد میں سے. زیادہ راجح ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد مراد ہے، کہ ہم نے یعقوب کی اولاد میں سے داود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو ہدایت یافتہ کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو، اچھائی کرنے والوں کو نوازتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے اس کے. ایک تو یہ کہ جو لوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنے خاص فیض سے ہدایت عطا فرما دیتے. انہوں نے نیکی کی، اچھائی کی، کہ ہدایت کے طالب ہوئے، ہم نے ان کو اپنے فیض خاص سے ہدایت عطا فرما دی. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نوازتے ہیں اچھائی کرنے والوں کو. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کذالک نجزی المحسنین کہا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کے اعتبار سے، کہ انہوں نے جب اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید خالص کو اختیار کیا اور اپنے خاندان کی، اپنی قوم کی اور اہل وطن کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی، تو پھر ہم نے ان کو انعام سے نوازا. اس طرح کہ ان کو بھی ہدایت یافتہ کیا اور ان کی اولاد کو بھی ہدایت یافتہ کیا، کہ یہ اولاد کے اندر توحید کی جو نعمت رکھ دی یہ ہماری عطا تھی. دوسرے مقام پر اس کا ذکر آتا بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے آزما لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ ہر آزمائش پر پورے اترے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. اور علماء نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر مبعوث ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے پیشوائی بخشی تو پھر کوئی نبی بھی اولاد ابراہیمی سے باہر نہیں آیا. قال ومن ذریتی، فرمایا کہ یہ میری اولاد کے لیے بھی پیشوائی رکھ دیجئے، عطا فرما دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا ٹھیک ہے، لیکن لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں کو نہ پہنچے گا. یعنی پیشوائی آپ کی اولاد میں رکھ دی گئی ہے، لیکن آپ کی اولاد میں پیشوائی ان کو ملے گی جو عادل ہوں گے، اور جو ظالم ہوں گے ان کو محروم کر دیا جائے گا. بنی اسرائیل کو پیشوائی دی گئی، لیکن جب وہ ظالم ہو گئے تو پھر ان سے پیشوائی چھین لی گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت پیغمبر آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، پھر مزید 4 پیغمبروں کا ذکر کیا اور فرمایا کل من الصالحین، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، ہدایت کے طالب تھے، ہم نے ان کو ہدایت یافتہ کر دیا. ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور ہم نے بہت سے لوگوں کو ہدایت یافتہ کیا ان کے باپ دادوں میں اور ان کی اولادوں میں اور ان کے بھائیوں میں. واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت بخشی. انتخاب کیا اس لیے کہ یہ تمام نام پیغمبروں کے بھی ہیں. پیغمبر من جانب اللہ منتخب ہوتے ہیں، کوئی محنت کر کے پیغمبری تک نہیں پہنچ سکتا. محنت کر کے
زیادہ سے زیادہ وہ پہنچ سکتا ہے صدیقیت تک، لیکن نبوت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ تو چونکہ یہاں اوپر ذکر ہوا تھا انبیاء کا، اس لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو منتخب کیا تھا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تمام کے تمام پیغمبر تھے، اور پیغمبر وقت سب سے افضل ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا جہان کے تمام لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، فرمایا کہ یہ جو توحید ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ اور ذکر کیا تھا پیچھے انبیاء کا، تو انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالی جیسی توحید سے اور جیسے اعلیٰ یقین سے نوازتے ہیں وہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ ان کو ہم نے ہدایت دی تھی، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ کر دیتا ہے۔ لیکن اتنے بلند مرتبے کے باوجود اور اللہ سبحانہ و تعالی کے اس انعام کے باوجود اور ان کے صالح ہونے کے باوجود، محسن ہونے کے باوجود، افضل زمانہ ہونے کے باوجود، منتخب ہونے کے باوجود، ہدایت یافتہ ہونے کے باوجود، فرمایا کہ شرک اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جرم ہے کہ لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو جو کچھ اعمال کیا کرتے تھے سب کے سب غارت ہو جاتے تھے۔ یہ انبیاء کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بھی فرما دیا گیا، حضور کو مخاطب کر کے کہا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا آپ کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے، نہ ان پیغمبروں کا شرک واقع ہو سکتا تھا، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرک واقع ہو سکتا تھا، مفروضہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مفروضے کو بھی یہاں اس لیے ذکر کیا، بتلا دیا کہ شرک کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، جو بھی شرک کرے گا اس کو سزا دوں گا، شرک معاف نہیں ہے۔ تو اپنے محبوب پیغمبروں کا، ان کے مرتبوں کا ذکر کرنے کے بعد اور ان پر اپنے انعام خاص کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ وضاحت فرما دی کہ شرک ایسا ظلم اور ایسا جرم ہے کہ اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو ان کے سارے اعمال غارت ہو جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، فرمایا حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب و حکمت اور نبوت سے نوازا تھا، شریعت عطا فرمائی تھی، حکمت دی تھی اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ اب یہاں سے مضمون پلٹ جاتا ہے، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو مشرکین تھے وہی مخاطب ہے، کیونکہ مکی صورت ہے، وہ نبوت کے قائل ہی نہیں تھے، نبوت کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عالم کو پیدا کیا ہے، ہمیں بھی پیدا کیا ہے، وہ رب ہے، لیکن کسی کو وہ نبی بنا کر بھیجے اور انسانوں میں سے کسی کو نبی کہیں اور اس کو منتخب کریں، اس کے وہ قائل نہیں تھے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو جتنی بھی عظیم الشان شخصیات کا ذکر کیا گیا یہ سب کے سب نبی تھے، اور اگر تم انکار کر بھی دو تو اہل کتاب ہیں جو اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اہل کتاب کو جزیرۃ العرب میں ایک خاص اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ اہل عرب امی تھے، ان پڑھ، اور اہل کتاب نہ آسمانی کتاب۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم انکار کر بھی دو تو تم تو ان پڑھ اور امی قوم ہو، ہم نے
اس نبوت کے ماننے کے لیے ایک ایسی قوم کو مقرر کر رکھا ہے جو اس کے منکر نہیں ہے، اور اہل کتاب ان تمام پیغمبروں کی نبوت کے قائل ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبوت ایک حقیقی چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جب نبوت ایک حقیقی چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان پیغمبروں کی طرح نبوت سے سرفراز کر کے اور رسول بنا کر بھیج دیا گیا، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبردست اور عظیم الشان اوصاف کو مشرکین مانتے تھے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ دیکھو ہمارے محبوب کے اندر کون سی صفت کی کمی ہے، تمام اوصاف موجود ہیں، اور اگر تم یہ کہو کہ نبوت کچھ ہے ہی نہیں تو یہ اتنے سارے پیغمبروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بنی اسرائیل اہل کتاب وہ ان تمام کی نبوت کے قائل ہیں، تو تمہارے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ اور جب نبوت ثابت ہو گئی تو اب بتلاؤ کہ یہ نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب نسب کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے بہت زبردست امتیاز رکھتے تھے تمام عرب میں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی تھی، اگر یہ مشرکین اس نبوت کا انکار کریں تو ہم نے نبوت کا اقرار کرنے کے لیے مقرر کیا ہے ایسے لوگوں کو جو اس نبوت کے منکر نہیں ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی۔ ہدایت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توحید کی نعمت مراد ہو، کہ ہم نے توحید کی ہدایت عطا فرمائی تھی، آپ بھی توحید پر جمے رہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تمام کو اپنے مخالفوں کے سامنے صبر اور شفقت کے رویے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کی ہدایت دی تھی صبر کرنے کی اور شفقت کرنے کی، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، تو آپ بھی انہی کے راستے کی پیروی کیجئے، ان کی مخالفت پہ صبر کیجئے اور ان کی بدتمیزیوں کے باوجود ان پر شفقت کا ہاتھ رکھیے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس نبوت پر تم سے کسی معاوضے کا طالب نہیں ہوں۔ یعنی کیوں انکار کر رہے ہو نبوت کا؟ کہ اس میں میرا کوئی دنیاوی مفاد ہے؟ دنیاوی مفاد تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں اور تم سے کسی بھی معاوضے کا طالب نہیں ہوں۔ علماء نے فرمایا کہ دعوت کا کام اس پہ معاوضہ جائز نہیں ہے۔ دعوت پر ہدایت کی اور نیک راستے کی طرف بلانے کی جو دعوت ہے اس پر معاوضہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی ملازمتیں ہیں تو اگر وہ ضروری ہیں تو ان پر علماء نے اجازت دی ہے کہ معاوضہ لیا جا سکتا ہے، جیسے تدریس ہے، یا جیسے امامت، خطابت اور اذان وغیرہ دینے کی خدمتیں ہیں، کہ ان میں آدمی اپنا وقت مشغول کیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن دعوت دینے کا عمل ایسا ہے کہ اس پہ ہدایت، اس پر کسی معاوضے کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے کہ میں اس دعوت پر اور اس نبوت پر تم سے کسی عوض کا طالب نہیں ہوں، کوئی تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ، یہ تو تمام جہانوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، تو تم اس کے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر اس میں میرا کوئی مفاد ہے تو بتلاؤ۔ اب یہاں تین باتیں ہو گئی۔ اگر تم کہو کہ نبوت ممکن ہی نہیں ہے تو پیغمبروں کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ سب کے سب نبی تھے، نبوت ممکن ہوگی۔ اگر تم کہو کہ نبوت ممکن ہے لیکن ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، تو اس کی وجہ بیان کرو کہ نبی کیوں نہیں مانتے، کوئی وصف کی کمی ہے تو بتلاؤ۔ اور اگر تم کہو کہ اس میں چونکہ آپ کا مفاد ہے اس لیے آپ کو نبی نہیں مانتے، تو فرمایا کہ میں کسی
مفاد کے لیے یہ دعوت دے ہی نہیں رہا، تم سے کسی بھی عوض کا طالب نہیں ہوں، ان هو الا ذکری للعالمین، یہ تو بس ایک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔